السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، گزشتہ ہفتہ ہمارے لیے ایک اچھی خبر لے کر آیا، اور وہ خبر تھی کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اعلان ہوا کہ ڈی لمیٹیشن کے بعد اور ڈی لمیٹیشن کی حتمی فہرست کے شائع ہونے کے بعد اگلے سال سن 2024 میں، یعنی کہ 90 روز تو خیر تب تک گزر چکے ہوں گے، لیکن اگلے سال جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہوں گے پورے ملک میں۔ اب جب ہم جنوری کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں یا ہم سردیوں میں الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں یاد ہے کہ سن 2008 میں اور اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے ڈیلے ہوا۔ ڈیلے کے بعد 18 فروری سن 2008 کو پورے ملک میں انتخابات ہوئے تھے۔ تو اگر کہیں پر یہ سوچ، یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جی جنوری میں یا فروری میں الیکشنز کروانا ممکن نہیں ہوگا، تو وہ تو خیر ممکن ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑے بہت سے معاملات ہیں، اور ان معاملات میں ایک معاملہ جو سر فہرست ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ کا جب اعلان ہوا تو سب نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں پاکستان واپس آئیں اور آ کر یہاں پر عملاً سیاست میں شامل ہوں، اس کا حصہ بنیں۔ اور یہ سب اس لیے بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ اب ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ پکڑ دکڑ کے جیل میں بند کر کے کیسز بنا کر کسی کا ووٹ بینک نہیں توڑا جا سکتا ہے، یا کسی کی سیاست ختم نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ سن 2018 کے الیکشنز کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی تھی تو اس وقت یہی سننے میں آتا رہا کہ جی یہ پی ایم ایل این بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور اس میں سے سین میں سے شین نکل آئے گا اور پارٹی کہیں دکھے گی نہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ آج بھی پی ایم ایل این وہیں کی وہیں کھڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہیں پر کھڑی ہے، لیڈرشپس نے سختیاں برداشت کی ہیں، لیکن آج ملک میں ہیں، سیاست کر رہے ہیں۔ تو ملک میں رہ کر ملک کی سیاست اور ملک کے معاملات کی بات کرنا عوام یہی چاہتی ہے کہ اپنائیت کا احساس تبھی ہوگا، یا ہمارے دکھ، ہمارے درد، ہماری تکالیف، ہماری معاشی تکالیف کا احساس جس لیڈر کو ہے اس لیڈر کو ملک میں ہی ہونا چاہیے۔ لیکن پھر جب یہ نیب کی ترامیم کو کالعدم قرار دیا گیا تو اس کے بعد پھر ایک دوبارہ سوال کھڑا ہو گیا کہ کیا اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے؟ اور پھر یہ سوال اس وقت ذرا اور مزید زور پکڑ گیا کہ جب شہباز شریف صاحب جو تقریباً ایک ماہ لندن میں رہنے کے بعد جب پاکستان پہنچے تو فوری طور پہ واپس لندن روانہ ہو گئے، اور اس دفعہ صرف اکیلے شہباز شریف صاحب ہی نہیں بلکہ مریم نواز صاحبہ بھی لندن پہنچی، اور وہاں پر اہم بیٹھک ہوئی پی ایم ایل این کی۔ اور اس بیٹھک کے بعد بھی اب یہی رومرز چل رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس نہ آئیں۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے علی گوہر بلوچ صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے اخنزادہ چٹان صاحب نے۔ چٹان صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا سینئر صحافی و تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی صاحب نے۔ شامی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے علی گوہر بلوچ صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ جناب، نواز شریف صاحب کی واپسی میں کوئی اگر مگر ہے یا اب کنفرم نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں علی ممتاز، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ سختیاں برداشت کی، سارا کچھ کیا، نون میں سے شین نہیں نکل سکا، کچھ ایسا نہیں ہوا، تو یقینی طور پر اگر سیاسی پارٹیز ہوں گراس روٹ لیول پر ان کی جڑیں مضبوط ہوں اور مانگے تانگے کی سیاست نہ ہو تو پھر پارٹیوں کا شرادہ نہیں بکھرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بالکل 21 تاریخ کو آ رہے ہیں، اور ان کی جو پارٹی ہے اور پوری پارٹی کو ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں، اور میں ابھی بھی اپنی کنسٹیٹوئنسی سے آ رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی آ رہے ہیں، اور اس میں کوئی ڈیٹ کی تبدیلی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں جب ہماری کنسٹیٹوئنسی میں ان کے استقبال کی تیاریاں زور پکڑیں گی تو پورے اندازہ ہو جائے گا، اور یہ جو قیاس سرائیاں اور یہ جو پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں یہ خود بخود ہی دم توڑ جائیں گے۔ ٹھیک، تو نواز شریف صاحب واپس آ کر کیا جیل جائیں گے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر بات یہ ہے، وہ تو ہم ڈے ون سے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پر جو مقدمات بنائے گئے تھے یہ اس وقت کی جو بھی مطلب ہے کہ وہ ایک سسٹم تھا، ایک پروجیکٹ لانچ کرنا تھا، اور اس وجہ سے ان کو جھوٹے مقدمات میں اور پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا، پھر ان کو سزائیں سنائی گئیں، پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ انہوں نے آ کے سرنڈر کیا تھا۔ سب سے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ وہ قانون
جو بھی کہے گا وہ ظاہر عدالتوں کو فیس کریں گے. یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو کس حد تک ظاہر ہے وہ مقدمات تو جھوٹے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے کیس میں فیصلہ بھی ہو چکا ہے تو اور جس طرح سے ججز کی ویڈیوز آڈیوز بھی سامنے آئی ہوئی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس میں کوئی اس طرح کی جان ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ پری ریسٹ بیل ملے گی انشاءاللہ تعالی, لیکن ان اینی کیس وہ قانون کا سامنا کریں گے. ٹھیک, جو بھی ہوگا ظاہر ہے کہ مطلب ہے کہ وہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے. اخونزادہ چٹان صاحب, آپ کی نظر میں کیا لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہوتی رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی, یعنی کہ جو ابھی اٹک جیل میں بند ہیں, ان کو بھی آ کر رہائی کے بعد رہائی دی جانی چاہیے, سیاست میں حصہ لینا چاہیے, ان کی پارٹی کے بھی لوگوں کو پورا موقع ملنا چاہیے, تاکہ کیونکہ اگر اس طرح سے نہیں ہوگا تو پھر بعد میں تو لوگ یہی کہیں گے کہ جی یہ تو مینجڈ الیکشنز تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ ہم یہ ملک لوگوں کے کہنے پہ تو نہیں چلا سکتے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اگر ہم وہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے. یہ جمہوری سوچ ہے چٹان صاحب, یہ جمہوری سوچ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی, لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا جمہوری سوچ ہے؟ دیکھیے جی, جمہوری سوچ تو یہ ہے کہ اس ملک کو آپ آئین اور قانون کے مطابق چلائیں, لوگوں کے کہنے پہ نہیں چلائے. اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو قانون بنائیں, لیکن جب تک یہ قانون نہیں ہے, قانون میں کچھ اور لکھا ہے, آئین میں کچھ اور لکھا ہے, تو آپ کو تو پھر قانون پہ چلنا پڑے گا, آپ کو تو آئین پہ چلنا پڑے گا. اگر عمران خان کو کوئی انتقام لیا جا رہا ہے اور اس کے جو کیسز ہیں وہ جینوین نہیں ہے, پھر تو اس کو چھوڑنا چاہیے, کسی سے انتقام نہیں لینا چاہیے, سب کو ایک جیسا موقع دینا چاہیے. اور اگر واقعی عمران خان صاحب نے کوئی جرم کیا ہے اور وہ مجرم ہے, ابھی تو ملزم ہے, تو پھر کسی مجرم کو تو میرے خیال سے ملزم کو تو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ الیکشن لڑے, لیکن مجرم کو نہیں دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, موجودہ ٹائم پہ تو اس کو سزا ہوئی ہے, وہ مجرم ہے, تو ایک مجرم کو کیسے لوگوں کے کہنے پر کہ لوگ کہیں گے کہ عمران خان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا, تو حالانکہ اگر یہ مجرم بھی ہے تو ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ یہ جا کے اور الیکشن لڑے. یہ کوئی انصاف نہیں ہے, یہ کوئی قانون نہیں ہے. ہاں, یہ ضرور اس ملک میں ہم نے یہ اس ملک کو تباہ کر دیا اس وجہ سے کہ ہم اس ملک میں اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرتے ہیں. اس ملک میں عوام کی مرضی کا فیصلہ مسلط کرنا چاہیے. الیکشن میں ووٹ لوگوں کا حق ہے, یہ پاکستان کے آئین اور قانون نے دیا ہے. ہر وہ فرد کو جو بالغ ہے اور جو پاگل نہیں ہے, وہ ہر ایک کو, چاہے مرد ہے, عورت ہے, جس نسل سے, جس خاندان سے ہے, پڑھا ہے, ان پڑھ ہے, ان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ آنے والے وقت 5 سال کے لیے اپنے ملک پہ کون حکمران دیکھنا چاہتے ہیں. یہ حق عوام سے نہیں دینا چاہیے. اور باقی جس کو کوئی مجرم نہیں ہے, آئین اور قانون حق دیتے, اس کو لڑنا چاہیے, رکنا نہیں چاہیے. اور اگر کوئی مجرم ہے تو یہ تو قانون نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ لوگ پھر کیا کہیں گے, اور ہم ایک مجرم کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ جا کے. ٹھیک, مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے سے موجود ہیں. شامی صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ ہی کی اپنے پروگرام میں کئی ہوئی بات کو, شامی صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی شامی صاحب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی شامی صاحب سے جیسے ہمارا رابطہ بحال ہوگا ہم ان کی طرف جائیں گے. علی گور بلوچ صاحب, صاف شفاف انتخابات, آپ الیکشن کمیشن سے مطمئن ہیں؟ اب تک تو آپ الیکشن کمیشن سے مطمئن ہیں اور یہی کہا جاتا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ ہے. دیکھیں, یہ بات کرنا آسان ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2000 جب 13 کے الیکشن ہو چکے تھے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک الزام لگایا گیا تھا اور چیئرمین پی ٹی آئی جو تھے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ وہ الیکشن جو تھے وہ ریگڈ الیکشن تھے. لیکن اس کے اوپر ایک کمیشن بنا اور کمیشن نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ وہ شفاف الیکشن تھے اور اس میں کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. جب دھاندلی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دھند پڑ جاتی ہے ڈسکا میں, اور جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں,
پھر چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں, پھر الیکشن کمیشن خود فیصلہ دیتا ہے. جب دھاندلی کرنا مقصود ہو تو پھر ای وی ایم مشینوں کی پلاننگ بھی کی جاتی ہے کہ ان کے ذریعے, اب ظاہر ہے عوام میں تو پاپولیرٹی نہیں ہے, تو پھر کیوں نہ ای وی ایم مشینیں لا کر کسی الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے, جس طرح سے کہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے چوری کیے گئے الیکشن, آئندہ الیکشن اس کے ذریعے چوری کر دیے جائیں. ہاں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے شفاف الیکشن کرانا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور جو ہے لیول پلینگ فیلڈ دینا. تو ظاہر ہے کہ ابھی تو الیکشن کی ڈیٹ نہیں اناؤنس ہوئی, لیکن ہم الیکشن کمیشن سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ الیکشن شفاف کروائیں گے. یہی وجہ تھی کہ جب پنجاب کی اور کے پی کے کی اسمبلی توڑی گئی تو ہمارا موقف یہی تھا کہ اگر مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو نیچے شفاف الیکشن کی بات کیسے کی جا سکتی ہے. بالکل. اور اگر صوبوں میں مثال کے طور پہ الیکشن ہو جاتے اور وہاں پر کوئی ہماری مخالف حکومتیں بن جاتی تو پھر یہ ہونا تھا کہ جناب مرکز کے الیکشن جو ہیں وہ شفاف کیسے ہو سکتے تھے. اسی شفافیت کے لیے ہمارا موقف. ٹھیک ہے, تو آپ مطمئن ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. میں چاہوں گا ذرا شامی صاحب ہمیں جوائن کر لیے, میں ان کی طرف جاؤں. شامی صاحب, مشاہد حسین سید صاحب کا آج کا بیان کہ جس میں ان کا یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب پچھلے سال 2022 میں ان کو 10 سیٹس بھی نہیں ملنی تھیں, اور یہ پی ڈی ایم کی نالائکی اور ساتھ میں ایمبیشن کی انہوں نے بات کی, اور پھر یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کو مدر آف آل ایگریمنٹس ملے گا, یعنی کہ ڈیلز کے تناظر میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ مدر آف آل ایگریمنٹس. آپ کو لگتا ہے ایسے ہونے جا رہا ہے شامی صاحب؟ جی شامی صاحب. جی شامی صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ ہی منقطع ہو گیا جی. اور اتنے میں جی چٹان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہی سوال آپ کے لیے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے اور کوئی ایگریمنٹ, مدر آف آل ایگریمنٹس؟ شامی صاحب آگے ہیں جی. شامی صاحب آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ آ رہی ہے جی. شامی صاحب, مشاہد حسین سید صاحب کا آج کا بیان کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ہو سکتا ہے مدر آف آل ایگریمنٹس مل جائے, اور پھر انہوں نے بات کی کہ جی اگر اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی, جب پچھلے سال کی بات ہے مارچ اپریل کی, تو اس وقت پی ٹی آئی کو 10 سیٹس بھی نہ ملتی, اور یہ پی ڈی ایم کی نالائکی تھی, اور کچھ ایمبیشنز کی انہوں نے بات کی. جی ایمبیشس تھے بہت, جس کے نتیجے میں پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور اب ان کی مقبولیت پکڑائی نہیں دے رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مدر آف آل ایگریمنٹس تیار ہو رہی ہے؟ دیکھیں, مشاہد حسین صاحب کا مشاہدہ مجھ سے زیادہ گہرا ہے. وہ اسلام آباد میں رہتے ہیں, راولپنڈی ان کے قریب ہے, تو وجہ اچھی طرح چیزوں کو دیکھ سکتے ہوں گے جو ان کو بات کہہ رہے ہیں. تو اللہ کرے. لیکن شامی صاحب, مشاہدہ تو جتنا آپ کا ہے اور جتنی معلومات آپ کے پاس ہیں, شاید ہو سکتا ہے مشاہد حسین سید صاحب کے پاس بھی نہ ہو, کہ جس طرح یہ کسی کو معلوم نہ تھا جو آپ نے اپنے پروگرام میں بھی بات کی تھی, اور خیر کچھ لوگوں نے اس کو سوشل میڈیا پہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا, لیکن پوری بات کو اگر سنا جاتا تو پتہ بھی چل جاتا, جس میں آپ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پوتے ہیں. تو آپ کا ماشاءاللہ تجزیہ, تجربہ, مشاہدہ اتنا ہے کہ آپ جان سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں. طور پہ کیونکہ وہ ان کے والد صاحب جو ہیں ان کو قائد اعظم اپنا بیٹا کہتے تھے. بالکل. اب لوگوں نے اس کو ایک فکرہ اڑا دیا اور دوسرا فکرہ چلا دیا. تو آپ ہاں جی دیکھیں, یہاں تو موجے تو ہوتے رہتے ہیں نا پاکستانی سیاست میں. جی. نواز شریف صاحب باہر گئے, پھر واپس آئے, عمر قید کی سزا ہوئی, پھر آ کر وزیر اعظم بنے. محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں لمبا عرصہ ملک سے باہر رہیں, پھر آ کے یہاں الیکشن لڑا, وزیر اعظم بنی. تو پاکستانی سیاست میں تو اس طرح کے شعبے ہوتے رہتے ہیں. تو میرا خیال اگر اب بھی ہو جائے, ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی گرینڈ ڈائلاگ ہو, جو اپوزیشن یعنی نواز شریف صاحب ہیں, زرداری صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں, سارے مل کے بیٹھے اور کوئی ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں, ایک دوسرے کو سپیس دیں اور پھر آگے چلنے معاملہ. یہ بہتر بات تو یہ ہے نا جو ہونی چاہیے. تو کیا اس کے لیے شامی صاحب آگے چلنے کے لیے کیا بھلے کسی کا اگر کوئی جرم ہے تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے, جیسا کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی پہ کیسز چل رہے ہیں, تو آگے ان کو ساتھ لے کے چلنے کی غرض میں کیا ان کے کیسز بھی ختم کر دیا جائے, معاف کر دیا جائے؟ دیکھیے, وہ تو کیسز عام طور پہ آپ کو پتا ہے سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں, وہ ایک خاص وقت کے لیے ان کا شورا ہوتا ہے, بعد میں دم توڑ جاتے ہیں. لیکن کیسز کو آپ عدالتوں کا سپورٹ کر دیں, عدالتیں جانے, مقدمات جانے, وہاں فیصلے ہوتے رہیں گے. آپ اگر سیاسی ماحول جو ہے اس کو درست کر دیں,
जिस तरह और उसके बाद इलेक्शन की बात करें तो ज़्यादा मेरा ख्याल बेहतर हो सकता है। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी से आपको लगता है कि अगर चौथी बार वज़ीर आज़म उनके बनने की बात हो रही है तो क्या आकर अवाम को वो रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं की हुकूमत, उन्हीं की पॉलिसीज 16 माह देख ली सबने। वो रिलीफ तो क्या देंगे, वो अपना जो दौर है इक़्तिदार का उसका याद कराएंगे लोगों को और फिर तो कुछ लोगों को निशाना बनाएंगे, तो इससे लोगों को कुछ ज़हनी रिलीफ मिल जाएगी। मुआशी रिलीफ देना अब तो इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल वो अपनी बात करेंगे, देखेंगे लोग उनके साथ किस तरह चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, हाथ कंगन को हार चीज क्या है। तो आपकी मालूमात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं? इंशाल्लाह मुझे तो यही लगता है। आप पर उम्मीद तो है? ऑप्शन नहीं है उनके पास, और चूंकि ऑप्शन नहीं है तो इसलिए वो वापस आएंगे, बावजूद इसके कि नैब कानून में जो तरमीम हुई थी उनको भी कलअदम करार दे दिया गया, और वो भी मामला कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुकदमे बरसों चलते हैं, कोई एक दिन की बात तो होती नहीं है। जब हशर का दिन आएगा उस वक्त देखा जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब ने अपनी राय का मुख्तसरन इजहार किया। चटान साहब, वो जो एग्रीमेंट्स वाली बात अभी मैंने आपसे पूछना शुरू की थी, फिर शामी साहब से उनकी राय ले ली। आपकी नज़र में क्या कोई ऐसा चल रहा है मामला? एग्रीमेंट्स तो होते हैं, होते रहे हैं, आपके लिए भी हुए हैं, PMLN के लिए भी हुए हैं। देखिए जी, हमने तो जो किया था कोई अपने लिए नहीं किया था, हमने तो जमहूरियत के लिए किया था। और वो जो एग्रीमेंट हमने किया था, अगर आज जमहूरियत का तसलसल जारी है, गो के वज़ीर आज़म ने अपना टाइम पूरा नहीं किया लेकिन 3 असम्बलियों ने अपना टाइम पूरा किया, तो वो इसके मरहून मिन्नत है। लेकिन अगर हकीकत में कोई डील हो जाता है तो ये बहुत अफसोसनाक डील होगा। ये पाकिस्तान में जितनी भी डील हुई हैं ये इसका रिकॉर्ड तोड़ देगा। हमारी जो शोहदा के वारिसा है वही वारिसा जिनके बच्चे शहीद हो गए और इनके जनाजे घरों में आ गए तो उन्होंने एक दूसरे को मुबारकबाद, और जब मीडिया वाले इंटरव्यू लेते थे तो वो कहते थे कि काश के हमारे हजारों बच्चे होते और हम अपने मुल्क पे एक एक बच्चे को इस तरह कुर्बान करते जिस तरह के आज हमारे एक बच्चे ने इस मुल्क के कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। तो उसको एक बार इस दिन रुलाया गया, जो दुश्मन ने नहीं रुलाया था, जो इनके शहादत से नहीं रोए थे, वो इस दिन रोए जब PTI वालों ने इसके जो मुजस्समे थे वो सड़कों पे फेंक दिए, वो सड़कों पे घसीट दिए और उनके जो तस्वीरें थे उन पे पत्थर मारे। तो इस दिन जो थे वो रोए थे जो शहादा के वारिसा है। और मैं समझता हूँ अगर इन लोगों के साथ डील हो जाएगा और इन मुजरिमों के साथ डील हो जाएगा, जिनका सरपरस्त आला जो था वो इमरान खान साहब था और ये सब कुछ इमरान खान साहब के इमाम पे हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डीके स्पीकर ने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो अगर इन लोगों के साथ भी डील हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरी बार होगा जो वो शुहदा के वारिसा जो अपने शहीदों की शहादतों पे उन्होंने कोई वावेला नहीं किया था, कोई फरियाद नहीं किया था, खुशी का इजहार किया था, वो दोबारा इस डील की वजह से वो इन लोगों के लिए रोने का दिन होगा और वो रोएंगे और वो कहेंगे कि आखिर हमारे बच्चों ने किन लोगों के लिए और किस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का एक डील होगा कि सारी दुनिया इन लोगों को जिसने डील दिया है हमेशा के लिए, और इस डील को हमेशा के लिए ये कौम और इस कौम के बच्चे याद रखेंगे और आइंदा के लिए अगर कोई इस मुल्क के लिए अपना जान देंगे तो 100 बार सोचेंगे। आइंदा के लिए अगर इस मुल्क के कुर्बानी के लिए कोई अपना बच्चा पेश करेंगे कि जाके बेटा अपने आप को शहीद कर दो, मुल्क पे अपनी जान को कुर्बान कर दो, तो भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे कि मैं कौन से मुल्क में और किन लोगों में ये अपना बेटा जो है वो शहादत ये पेश कर रहा हूँ। ठीक, तो ये बहुत चटान साहब एक ब्रेक लेते हैं हम, एक मुख्तसर तारीख में वो चटान साहब टेक अ शॉर्ट ब्रेक जी, मुख्तसर वक्फा एक लेना जी, वक्फे के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے علی گوہر بلوچ صاحب، آج جب یہ بات سامنے آئی کہ حکم ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، تو آپ ہی کی پارٹی کے کچھ لوگوں میں گھبراہٹ ہم نے دیکھی اور سوشل میڈیا پر اپنی اس گھبراہٹ کا انہوں نے اظہار کیا اور اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب اس طریقے سے نرم رویہ رکھا جائے گا تو پھر انصاف کیسے ہوگا. تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے علی گوہر بلوچ صاحب؟ اڈیالہ جیل سے یا اٹک جیل سے اڈیالہ جیل ہی آ رہے ہیں نا، اٹک جیل سے پاکستان سے باہر تو نہیں جا رہے، جیل سے جیل میں ہی جا رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گھبراہٹ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی محسوس کی ہو. نہیں وہ آپ کے اپنے میں نام بھی لے لیتا ہوں، آپ کی پارٹی کی بڑی آج کل سرگرم رکن ہیں، آپ نے ریزرو سیٹ پہ ان کو پہلے بھی ایم پی اے بنایا، پھر ایم پی اے بنایا، پھر وہ شاید اسی لیے یہی کوششیں وہ کر رہی ہیں، انہوں نے اپنی اس گھبراہٹ کا اظہار کیا. نہیں دیکھیں، اپنی کسی رائے دینا، اپنی کسی چیز پر اظہار خیال کرنا وہ ہر بندے کا جمہوری حق ہے، اور اس کو کسی گھبراہٹ سے منسوخ کرنا میرا خیال ہے کہ یہ مناسب آپ کے الفاظ نہیں. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ بالکل ایک طرح سے تو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ جب تانے بانے 2013 کے دھرنوں سے شروع ہوں، جس کے کیسز آج بھی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں ہیں اور اس کا پہلے بھی فیصلہ آ چکا ہے، اور اس فیصلے کے ثبوت کے طور پر وہ ایگریمنٹ بھی ہیں ثبوت کے طور پر جن لوگوں کے دستخط ہیں، جو کہ پورے پاکستان نے دیکھے اور پورے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی وہ چلے گئے. دوسری گزارش یہ ہے کہ 2013 سے پہلے سے یہ تانے بانے شروع ہوئے تھے. یہ وہی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی بھی سپورٹ کی تھی. یہ وہی چیئرمین پی ٹی آئی ہیں کہ جنہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا، جنہوں نے چائنا کے صدر کا دورہ ملتوی کروایا، جنہوں نے قومی اسمبلی کے جنگلے توڑوائے، جنہوں نے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھدوائیں، جنہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کروایا، یہ بھی شامل کر لیں جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس قسم کا تو واقعہ اس کی تو کوئی دور دور تک نظیر نہیں ملتی کہ پاکستان کے کسی بدترین دشمن نے، پاکستان کے کسی بدترین مخالف اور کسی دہشت گرد کی بھی یہ جسارت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کی افواج کی املاک کے اوپر اس طرح سے حملہ آور ہوں اپنے جتھوں کو بھیج کے. جس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عدالت میں جا رہے تھے جب یہ حملے کروائے گئے، تو جانے سے پہلے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا بیان، وہ ریکارڈ پر ہے، آج بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. وہ کلیئر دھمکی لگا کر گئے تھے کہ اگر کوئی لائن کراس کی گئی تو ہم بھی تیار بیٹھے ہیں، آپ بھی تیار ہیں، اور جن کو وہ دھمکی دے رہے تھے وہ آپ کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہے. پھر جس طرح سے چٹان صاحب نے ابھی تفصیل کے ساتھ بات کی، دھمکی تو خیر اس وقت آپ کو دے رہے تھے، جب آپ کو تو ایسا ہی لگے گا، لیکن جن کو دے رہے تھے ان کے اوپر وہ حملہ آور بھی ہو گئے. تو ظاہر ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کی سالمیت پر حملہ ہے وہ ہم ہی پر حملہ ہے، وہ ہم سب پاکستانی ہیں. وہ میں سمجھتا ہوں کہ علی ممتاز بھی یہ سمجھے گا کہ یہ اس کے اوپر حملہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. جب کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ کیا گیا، جب شہداء کے مجسموں کو توڑا گیا، جب شہداء کی جو مطلب نشانیاں تھیں ان کو توڑا گیا اور ان کی یادگاروں کو توڑا گیا، اور جس طرح سے پولیس کی چوکیوں کو جلایا گیا، جس طرح سے موٹر ویز کو جلایا گیا، جس طرح سے کہ عدالتوں کے اندر آگ لگائی گئی، یہ معاملات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. ان کو بھیجنے والا کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں، یہ کہاں کی سیاست ہے؟ سیاسی طور پر ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں بے شمار گلے رہے ہیں. ہم نے آج بھی نواز شریف کو، پھر نواز شریف صاحب کو تنقید کا نشانہ کہ وہ جناب ان لوگوں کے نام کیوں لے رہے ہیں. باجوہ صاحب کا نام ہے، جنرل فیض حمید کا نام ہے، بالکل، کیونکہ وہ تو آپ ان سے مستفید ہوئے ہیں. میری بات مکمل ہونے لگی. لیکن آج تک ہم پاکستان کی املاک کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے. تو پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، سپریم کورٹ ہماری املاک میں نہیں آتا. نہیں دیکھیں، وہ ایک پرانی بات ہے جس پر وہ پرانی بات ہے. نہیں، وہ اس طرح سے حملہ نہیں تھا. وہ کیسا حملہ تھا؟ اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے معذرت بھی کی تھی. معذرت تو باقیوں نے بھی کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف کا مارشل لا لگا
جب پرائم منسٹر ہاؤس کے جنگلے توڑے گئے تھے، اس کے باوجود بھی آج تک ہم نے شخصیات کے اوپر جو کردار تھے، کرداروں پر آج بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اداروں کے اوپر بات کبھی نہیں کی. ہم اداروں کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے. ہم اداروں پر بات کرنا یا اداروں کے سربراہان پہ بات کرنا اداروں پر حملہ کرنے کے مترادف نہیں. بات کو آپ میری بات کو ٹوسٹ نہ کریں، اپنی رائے ضرور دیں. بات یہ ہے کہ بندیال نے ساس کو این آر او دیا، بندیال نے آئین کی دھجیاں اڑائیں، اس نے اپنی مرضی کے بنانے کے بعد جو بینچ ہے ان کو شرنک بھی آپ نے کیا، ایکسٹینشن میں ووٹ دیا، اور جس طرح سے وہ ہوا وہ پورے پاکستان کے سامنے ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کردار ہیں ان کے بارے میں بھی ہم برملا اظہار کرتے ہیں کہ جنہوں نے این آر او دیا ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے این آر او نہیں لیا کبھی؟ قوم کے مجرموں کو اگر دہشت گرد تنظیموں نے پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا ہے تو پھر طالبان پاکستان کو بھی رجسٹر کر لیں، پھر دیگر باقی جماعتوں وہ بھی آ کر الیکشن میں حصہ لیں. تو مقصد یہ ہے کہ پھر آپ سیاسی جماعت اور دہشت گرد جماعت میں آپ پھر کیا فرق رکھیں گے؟ آپ نے کون سی سیاسی جماعت ہے؟ آپ نے پی ٹی ایم کو اقتدار میں آنے کے لیے آپ نے پی ٹی ایم کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. نہیں، میں آپ کی بات نہیں سنی. آپ نے گزشتہ سال 2 ووٹ لیے نا، علی وزیر کے اور محسن داوڑ کے، تو کیا وہ دونوں قابل قبول تھے تب؟ کیا ان کی طرف سے جو کیا جاتا رہا، جو نعرے لگائے جاتے رہے، جس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، وہ آپ کے لیے قابل قبول تھا؟ اچھا، آپ نے اداروں کی بات کی، یہاں پہ صرف آپ سوال مجھے پٹ کر لیں دینا، کیونکہ پہلے جب آپ بات کرے تھے آپ نے کہا کہ جی میں آپ کو اپنی بات نہ بیچ میں ٹوکوں یا اپنی رائے نہ دوں. گزارش یہ ہے کہ کیا آپ نے ایکسٹینشن نہیں دی ہے؟ آپ نے ایکسٹینشن دی اور اس وجہ سے دی کہ جی آپ کو اس وقت اپنا مطلب نظر آ رہا تھا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور پھر آپ نے جو حکومت بنانے کے لیے میں نے 2 نام لیے ان کو اپنے ساتھ آپ نے حکومتی بینچز پہ بٹھایا کیونکہ ان 2 کے ووٹ کے بغیر بات بننی نہیں تھی. پھر اب بھی جب آپ بات کر رہے ہیں سابقہ آرمی چیف کی، جنرل باجوہ کی، تو اس وقت تو آپ ان کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ملائے ہوئے ایک پیج پہ چل رہے تھے. آپ کی حکومت تھی، بات تو تب تھی کہ حکومت میں ہوتے ہوئے آپ ان کے خلاف کچھ کرتے، آپ نے تب تو نہیں کیا. تب کرتے آپ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں، آپ نے بڑے اچھا سوال تو نہیں سوال نامہ کیا ہے، لیکن چلے میں ٹائم موقع آپ نے دوبارہ دینا نہیں تھا نا، پھر میں نے کہا اکٹھی سارے کر دوں. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ باجوہ صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. باجوہ صاحب کو بالکل وہ جو ہماری حکومت تھی وہ پی ٹی ایم کی حکومت تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ ایک ایسے بندے کو جو کہ ملک کو معاشی طور پر تباہ کر چکا تھا، سیاسی طور پر ملک میں انتشار پھیلا رہا تھا، اس کو کسی آئینی طریقے کے ساتھ اتارنا تھا، اور اس کی وضاحت رانا ثناء اللہ صاحب کر چکے ہیں. وہ ہماری غلطی ہے یا نہیں ہے، ہم نے ووٹ دیا، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا، دوسرا آپ کا سوال علی وزیر اور محسن داوڑ کو آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ علی وزیر اور محسن داوڑ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ بات اپنے ان کو پروگرام میں آپ کو بلانا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے. جو محسن داوڑ ہیں وہ اپنے آپ کو اس جماعت کی، اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے الگ کر چکے ہیں، اور دونوں رکن قومی اسمبلی ہیں. آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی کوئی ووٹ عدم اعتماد میں تو کئی پولیٹیکل پارٹیز نے دیا ہے، لیکن میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ محسن داوڑ یا علی وزیر دہشت گرد ہیں جب تک کہ کوئی ان کو عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی محسن داوڑ کے خلاف کیس ایسا چل رہا ہے. علی وزیر کے اوپر الزامات ہیں، وہ عدالتوں کو فیس کر رہا ہے، وہ باحثیت رکن اسمبلی ووٹ ڈالنا اس کا حق ہے، آئینی حق ہے، جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، جو کہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دے. اگر کوئی ادارہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دے تو وہ ووٹ نہیں ڈالے گا. تو میں اور آپ تو اس کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے کہ وہ ووٹ ڈالے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تو نہیں ہے، ظاہر ہے اس نے باحثیت رکن قومی اسمبلی اپنا ووٹ کاسٹ کیا، جہاں اس نے مناسب سمجھا اس نے ووٹ کاسٹ کیا. اور اگر کچھ علی وزیر سے کوئی اختلافات ہیں تو وہ اپنی بات بھگت بھی رہے ہیں، وہ شاید اب بھی زیر حراست ہے.
تو مقصد یہ ہے کہ محسن داوڑ کے اوپر تو مجھے تو آپ کا پھر یہ نیریٹو قائم رہے گا علی غور بلوچ صاحب کہ جی جو باجوہ صاحب نے کیا ان کے خلاف آپ نے جیسا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ آ کر اس پر بھی وہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس پر قائم رہیں گے یا کچھ عرصے بعد جب آپ سے یہی سوال پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے نیکسٹ کویسچن پلیز؟ نہیں، میں نے تو آج تک آپ کے کسی کویسچن پر بھی آپ گواہ ہیں اور آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں، میں نے تو نیکسٹ کویسچن زندگی میں کبھی نہیں کہا کسی. وہ آپ کی عادت نہیں ہے نا. اچھا، دوسری بات میں آپ کو ایک گزارش کروں. باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے تو اس وقت گجرانوالہ کے جلسہ کے اندر نواز شریف صاحب نے برملا ان کے بارے میں بات کی. جنرل فیض ریٹائرڈ نہیں ہوئے تھے، آئی ایس آئی کے چیف تھے جب مریم نواز صاحبہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 4 دفعہ میڈیا ٹاک کرتے ہوئے، میں بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا، انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ جو وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے تھے، جس طرح سے وہ معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے، ان کے کردار کے اوپر، ان کے پولیٹیکل انجینئرنگ کے کردار کے اوپر انہوں نے بڑی واشگاف الفاظ میں جو ہے وہ رکھا. تو ظاہر ہے ایک سیاسی پارٹی ہونے کی حیثیت سے ہم نے کرداروں کے اوپر روشنیاں ڈالی ہیں. اور دوسری میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں علی ممتاز، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بس یہ سیاسی پارٹی ہم اپنے منہ پر پٹی باندھ لیں، خاموش ہو جائیں اور آگے کی طرف بڑھ جائیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جس کا کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی کہا، اگر مٹی ڈالوں کی پالیسی اپنائیں گے، اگر ہم ان کرداروں کے اوپر جو بار بار جن کے ذریعے ملک پر، تو بس یہ طے ہو گیا کہ آپ قائم ہیں، آپ مٹی نہیں ڈالیں گے، ڈٹ گئے آپ. بات ختم ہوگی، میرا جواب سن لیں کہ ان کرداروں کے اوپر رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے. اگر ہم ان کرداروں کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے جس کی وجہ سے آج ہماری قوم جو ہے وہ غربت اور افلاس میں پھنس گئی ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈے شروع ہو گئے کہ یہ ڈیفالٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے، لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں. تو اگر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے پھر تو ہم سب. چلیں میں ایک وقفہ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں یہی چٹان صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کی رائے کیا جی. کوئک بریک لیتے ہیں، ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی اخونزادہ چٹان صاحب، آپ کی نظر میں کیا پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ اپنا اب سے کچھ دن پہلے کا جو بیان ہے اس پر قائم رہیں گے، یا صرف ایک بیان تھا اور جس کے بعد یہ کہنا شروع کر دیا یہ ہماری وہ پالیسی نہیں ہے یا ہماری کوئی یہ وہ اس طرح سے پارٹی لائن نہیں ہے، یہ ویسے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس میں بھی تھوڑا بہت اب لچک آئی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر قائم رہیں گے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس پر قائم رہنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے؟ دیکھیے جی، مسلم لیگ نون کے ہر سوال کا جواب تو آج بلوچ صاحب آپ کے ساتھ ہے، ان کا حق ہے کہ وہ دے دے. آپ اپنی رائے دیجئے، آپ اپنی رائے دیجئے. آپ نے ان کے ساتھ 16 مہینے گزارے ہیں، 16 مہینے کی اس محبت میں آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، انہوں نے آپ سے سیکھا ہوگا اور آپ نے ان کو سمجھا ہوگا، انہوں نے آپ کو سمجھا ہوگا. دیکھیے جی، میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون کی کسی پالیسی پہ بات کروں، یہ میرا حق نہیں ہے. البتہ میں دو چیزوں پہ بات کرنا چلیں یہ بتا دیں آپ کی نظر میں قائم رہنا چاہیے اس بیان پر؟ جی یہ جو کہا گیا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، یہ تو آپ مسلم لیگ سے پوچھیں، انہوں نے بیان دیا ہے، آپ اس پوچھ لیں اور آپ نے پوچھ بھی لیا. آپ ایک قومی پارٹی کے آپ رکن ہیں. جی 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 بھائی مجھے تھوڑا موقع دیں. وہ تو مسلم لیگ کا مسئلہ ہے، آپ نے مسلم لیگ اگر چلے میں یہ کہتا ہوں ویل لیفٹ کر کے آگے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے میں دو چیزوں پہ جو آپ لوگوں نے خواہ ہمارے گلے ڈال دیا اور بلوچ صاحب نے بھی تسلیم کر دیا کہ ہاں یہ دونوں کام ہم نے کیے. ایک تو آپ نے علی وزیر اور محسن داوڑ کا کہہ دیا، تو محسن داوڑ اور علی وزیر وہ دونوں قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور بہت محترم پارلیمنٹیرین تھے. اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ وہ ملک سے مخلص نہیں ہے، غدار ہے، جو ہر ایک پہ یہاں پہ تو کون نہیں ہے جس پہ یہ فتویٰ نہیں لگائے، یہ اسٹیمپ نہیں لگائے، تو پھر اس کی ممبرشپ ختم کر دیتے، ہم اس کے ساتھ نہیں بٹھاتے، میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے. فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہتا تھا. دوسرا جو آپ نے ایکسٹینشن کے بارے میں کہیں گے اور بلوچ صاحب نے بھی بہت، میرا بھائی نے بہت آسانی سے مان لیا کہ ہاں ہم نے وہ کیا تھا اور پی ڈی ایم نے دیا تھا. ہم نے نہ
آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو ووٹ دیا ہے، نہ ہمارے دور میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملا تھا. ایکسٹینشن اس کو عمران خان صاحب نے دیا تھا، اور ہم نے جو ووٹ دیا تھا وہ قانون کو دیا تھا. وہ قانون کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ آیا وزیر اعظم کے ساتھ یہ اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے سکتے ہیں کہ نہیں. ہم نے اس قانون کو ووٹ دیا تھا کہ ہاں وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو ایکسٹینشن دینا چاہے تو ایکسٹینشن دے دے. ہم نے وزیر اعظم کو اس چیز سے مجبور نہیں کیا تھا کہ آپ خواہ جا کے اور آپ اس کو ووٹ دے دیں. اور جب قانون سازی ہو جاتی ہے تو نسلوں کے لیے کی جاتی ہے. عمران خان کے لیے یہ صرف ایک ٹائم کے لیے یہ قانون نہیں بنا تھا. یہ قانون آئندہ جتنے بھی وزیر اعظم آئیں گے اور جتنے بھی آرمی چیف آئیں گے تو ان سب کے لیے ہے، جب تک دوسرا قانون سازی نہیں ہو جاتی ہے. تو ہم نے جو ووٹ دیا تھا، نہ ہم نے ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا، نہ ہم نے باجوہ صاحب کو دیا تھا. ہم نے اس قانون کو ووٹ دیا تھا کہ وزیر اعظم کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے. ٹھیک، لیکن آپ کی نظر میں چٹان صاحب کیا اب اس میں وقت ضائع کرنا چاہیے؟ اور پہلے تو یہ بتا دیں کہ کیا آپ کی نظر میں یہ وقت کا ضیاع ہوگا کہ کہا جائے کہ جی فلاں کو بھی پوچھا جائے گا، فلاں کو بھی پوچھا جائے گا، فلاں نے جو ہے وہ چونکہ اس وقت ان کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہوئی تو لہٰذا ان سے بھی اس پر پوچھ گچھ ہوگی اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس سب میں پڑھنا چاہیے یا سب کو ایک طرف چھوڑ کے آگے بڑھنے کی بات ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، ہمارے ملک کا مسئلہ ابھی جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن موجودہ ٹائم پہ مہنگائی ہے، ڈالر کہاں پہ ہے، فیول کہاں پہ ہے، بے روزگاری ہے، بجلیوں کی بل بے تحاشا آ رہی ہے. ہم ایک بار پیسے لیتے تو 2 مہینے بعد پیسے دینے پڑتے ہیں. اس کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ کیسے پیسے دیں گے. میرے خیال سے ہم پورے قوم کو، تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام اداروں کو ملک کی معیشت پہ اور یہ دہشت گردی نے دوبارہ سے جو خطرناک انداز میں اپنا سر اٹھایا ہے، چترال پہ حملہ ہوا، ہمارے باجوڑ میں خودکش دھماکہ ہوا، اس میں 60-70 لوگ شہید ہو گئے، پشاور میں ہوا، خیبر میں ہوا، اور ہر روز پختونخوا میں کچھ نہ ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے ہر روز. تو دوبارہ جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے تو ہم سب کو مل کے اور ان 2 چیزوں کے لیے سوچنا چاہیے اور اس کے لیے مشترکہ طور پہ ایک لاہ عمل بنانا چاہیے جو ایک پارٹی کا پروگرام نہیں ہو، ایک ادارے کا پروگرام نہیں ہو. ہم پورا قوم ساتھ مل کے معیشت پہ بھی ایک میثاق کریں، ایک ایگریمنٹ کریں. آئندہ کے لیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم سیاست کریں گے لیکن ملک کی معیشت پہ ہم سیاست نہیں کریں گے. ہم متفقہ طور پہ معیشت کے لیے ایک ایگریمنٹ کریں اور اس پہ چاہے ہمارا حکومت آئے، نواز شریف صاحب کا حکومت ہو، پی ٹی آئی کا ہو یا کسی اور کا ہو، وہی ان سب کا معیشت کا پالیسی ہونا چاہیے. اور اس طرح دہشت گردی بھی ہم نے ایک مل بیٹھ کے پہلا تو ہم نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ افغانستان کے ہمارا جو پالیسی ہے ہم کو ماننا چاہیے کہ غلط پالیسی ہے. تو پھر آپ کی نظر میں یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ آپ کی نظر میں وقت کا ضیاع ہے، ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے؟ میرے خیال سے وقت کا اگر ضائع نہیں بھی ہے تو یہ مناسب ٹائم نہیں، مناسب نہیں. ہر یہی چیز آپ کا کا ایک مشورہ ہے. مناسب ٹائم ہوتا ہے. میں کاشتکار ہوں، گندم کا کاشت کا ٹائم علیحدہ ہوتا ہے، مکئی کے کاشت کا ٹائم علیحدہ ہوتا ہے، گنے کے کاشت کا ٹائم علیحدہ ہوتا ہے، تمباکو کے کاشت کا ٹائم علیحدہ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات 100% میں اس کے ساتھ ایگری کر جاتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جن لوگوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے اگر ان سے ہم نہیں پوچھیں گے تو آئندہ اس چیز کو ہم نہیں روک سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ ٹائم مناسب نہیں. ہاں، نہ مطلب ایسا کرنا چاہیے اور نہ یہ کر سکتے ہیں. چٹان صاحب میرے خیال سے اس ٹائم پہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور دوسری بات کر بھی نہیں سکتے. میرے خیال سے ایک نیریٹیو الیکشن کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن پریکٹیکل موجودہ حالات میں اس پہ کام کرنا میرے خیال سے ممکن بھی نہیں. ٹھیک ہے، اس کے کرنے کے لیے ہم ساروں کو مل کر ایک میثاق کرنا پڑے گا جس طرح ہمارے اور مسلم لیگ نے ایک میثاق کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. آپ نے ساری بات بڑی خوبصورتی سے آپ نے آخر میں آپ نے پنچ لائن دے دی. میں اس پر پروگرام کو کلوز کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ علی گل بلوچ صاحب یہ صرف آپ کا ایک نیریٹو ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں. تو بس ٹھیک ہے، نیریٹو کے لیے اگلے الیکشنز میں آپ جا سکتے ہیں اس نیریٹو کو لے کے. اگر یہ صرف نیریٹو ہوتا تو پرویز مشرف کے وقت میں مارشل لا نہ لگتا. اگر یہ صرف نیریٹو ہوتا تو 2017 میں نواز شریف صاحب کو
जो हुकूमत से ना उतारा जाता, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। और आज की एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव को फॉलो कर रही है। आपने देखा कि जो 9 मई के वाकयात हुए, उन वाकयात की रोशनी में सबसे पहले फौज ने खुद अपने अंदर जो लोग जिनको वो जिम्मेदार समझते थे कि शायद जिन्होंने प्रॉपर हैंडल नहीं किया, सबसे पहले उन्होंने खुद एहतसाबी की। चिटान साहब को एतराज है, वैसे मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे कि नैरेटिव नवाज शरीफ साहब का फॉलो हो रहा है। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब ने यही कहा था कि हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए। यही बात हुई थी जिस वक्त वो एक डॉन लीग्स का इशू बनाया गया था, उस वक्त क्या बातें हुई थी? यही बातें हुई थी। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ नवाज शरीफ का नैरेटिव नहीं है, मैं तमाम स्टेक होल्डर, अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को भी हिम्मत दे दे जी, तमाम स्टेक होल्डर्स जो इस मुल्क के हैं, तमाम को बैठकर इस चीज पर इत्तेफाक राय करना चाहिए कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ठीक है, वरना वो नैरेटिव वाली जो बात की ना चिटान साहब ने, अलीगौर बलोच साहब, वो यूं ही है कि नवाज शरीफ साहब ने 2017 में कहा कि मुझे क्यों निकाला, तो ये अब सफर होगा मुझे क्यों निकाला से लेके मुझे किस ने निकाला। चिटान साहब, चलें जी, प्रोग्राम को मैं क्लोज करता हूं। चिटान साहब तक आवाज भी जरा डिले से पहुंच रही है। चिटान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अलीगौर बलोच साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं तो सर नवाज शरीफ साहब को ये दुआ कर सकते हो कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को हिम्मत दे दी बस कि अपने नैरेटिव पे खड़े रहे। चल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलीगौर बलोच साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।